ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ رحمت العالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام عبد المطلب، اور ان کے والد کا نام ہاشم، اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور ان کے والد کا نام وہب، اور ان کے والد کا نام عبد مناف، اور ان کے والد کا نام زہرہ، اور یہ عبد مناف جو ہے وہ الگ ہے۔ اور پیر کے روز ربیع الاول کے مہینے میں جس سال وہ ابرار نام کا کافر بادشاہ تھا، اس نے ہاتھی لے کر گیا تھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر گئی تھی کعبے کو ڈھانے کے لیے، چڑھائی کی تھی اس نے، اس سال آپ پیدا ہوئے، جسے عام الفیل کہتے ہیں۔ اور آپ 5 سال اور 2 روز کے تھے اس وقت آپ کی دودھ پلائی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے، آپ کی والدہ آپ کو ہمراہ لے کر آپ کے دادا کی ننیال بنی نجار میں گئیں، اور 1 مہینے کے بعد لوٹتے ہوئے مقام ابوا میں انتقال کر گئیں۔ ام ایمن بھی ساتھ تھیں، وہ آپ کو مکہ میں لے آئیں، اور آپ کے والد آپ کو حمل میں چھوڑ کر انتقال کر گئے تھے۔ حضرت عبداللہ آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنا شروع کیا۔ پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پرورش میں لیا، اور وہ آپ کو ملک شام کی طرف تجارت کے لیے لے چلے تھے۔ راستے میں بحیرہ نے، جو ایک نصارہ عیسائیوں کا عالم اور درویش تھا، آپ کو دیکھا اور آپ کے چچا سے تاکید کی کہ وہ آقا کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ کے چچا سے کہا کہ آپ کی حفاظت کرو، یہ نبی ہیں، اور آپ کو مکہ واپس کرا دیا۔ پھر آپ خود حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کو چلے۔ راستے میں نستورہ نے، جو کہ عالم اور درویش نصارہ کا تھا، عیسائیوں کا تھا، آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی، اور جب آپ لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور امی خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ 52-53 سال کے تھے کہ آپ کو معراج ہوئی۔ نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ پھر جب مشرکین نے بہت ضد کیا، بہت پریشان کرنا شروع کیا، تو اللہ پاک کے حکم سے آپ مدینہ چلے گئے، اور دوسرا سال مدینہ آئے ہوئے تھے کہ بدر کی لڑائی ہوئی۔ پھر اور لڑائیاں ہوئیں، سب چھوٹی بڑی ملا کر 35 ہوئیں، اور مشہور نکاح آپ کے 11 بیویوں سے ہوئے ہیں، جن میں 2 تو آپ کے روبرو انتقال کر گئیں، ایک تو امی خدیجہ، دوسری امی زینب خزیمہ کی بیٹی رضی اللہ عنہم، اور 9 کو چھوڑ کر آپ نے وفات فرمائی۔ امی سودا، امی عائشہ، امی حفصہ، امی ام سلمہ، امی زینب جیش کی بیٹی، امی ام حبیبہ، امی جویریہ، امی میمونہ، امی صفیہ رضی اللہ عنہن۔ اور آپ کی اولاد 4 لڑکیاں تھیں، سب میں بڑی حضرت زینب، اور ان سے چھوٹی حضرت رقیہ، اور ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم، سب سے چھوٹی سید النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ سب حضرت خدیجہ سے ہیں، اور 3 یا 4 یا 5 لڑکے تھے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ اور حضرت طیب اور حضرت طاہر، یہ امی خدیجہ سے ہیں، اور ایک حضرت ابراہیم، یہ امی ماریہ سے ہیں، جو آپ کی باندھی تھیں، اور ان کا مدینہ میں شیرخوارگی کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا بچے کا۔ اس طرح تو 5 ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ عبداللہ کا نام طیب بھی ہے، تو اس طرح 4 ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ طیب بھی انہی عبداللہ کا نام ہے، اور طاہر بھی، تو اس طرح 3 ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور مکہ ہی میں انتقال کر گئے۔
جو بچے کا نام تھا عبداللہ، اور باقی لڑکے نبوت سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور آپ الحمدللہ، اور آپ مدینہ میں 10 سال تک رہے۔ پھر بدھ کے روز سفر کے مہینے کے 2 دن رہے تھے، آپ بیمار ہوئے، اور ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے روز چاشت کے وقت 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ اور منگل کے دن دوپہر ڈھلے دفن کیے گئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ منگل کا دن گزر کر رات آ گئی تھی، اور یہ دیر اس لیے ہوئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غم و صدمے سے ایسے پریشان تھے کہ کسی کا ہوش درست نہیں تھا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں میں سے حضرت زینب کے ایک لڑکا پیدا ہوا علی، اور ایک لڑکی پیدا ہوئی امامہ، دونوں کی نسل نہیں چلی۔ حضرت رقیہ کے ایک لڑکا ہوا جو عبداللہ نام کا تھا، حضرت رقیہ کا ایک لڑکا ہوا عبداللہ، 6 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت ام کلثوم کی کچھ اولاد نہیں ہوئی، بچی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سب سے چھوٹی بچی آقا کی۔ تو حضرت فاطمہ کے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ان کی اولاد جو ہے دنیا میں کثرت سے پھیلی، سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی میرے معزز ویورز تو اسے ضرور لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ میری نئی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے برابر، اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو عاشقان رسول ہوں گے وہ ضرور شیئر کریں گے کہ ہمیں ہمارے آقا سے بے پناہ محبت ہے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے کاروبار، سب سے زیادہ ہمیں ہمارے آقا سے محبت ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے ہمارے۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر میری ویڈیو سنتے ہیں۔ اللہ پاک میرے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔